آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک دور کی بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی دہائیوں بعد کا زمانہ۔ جی، ایک ایسا وقت جب مسلمانوں کے درمیان شدید اختلافات تھے، کشمکش عروج پر تھی، خاص طور پر امام حسن علیہ السلام اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ اور صورتحال اتنی بگڑ گئی تھی کہ پیغمبر کے اپنے اہل بیت کے خلاف ایک محاذرائی، ایک نفرت کی فضا وہ عام ہوتی جا رہی تھی۔ بالکل، یہ تاریخ کا ایک انتہائی پیچیدہ اور آپ کہہ سکتی ہیں حساس موڑ ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ انہی دو اہم شخصیات امام حسن اور معاویہ کے آپسی تعلقات کیا تھے، ان کے اختلافات کیا تھے، اور پھر وہ معاہدہ جس نے تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے، اس کا کچھ جائزہ لیں۔ ہاں، اور یہ ساری گفتگو ان تاریخی ذرائع، ان روایات پر مبنی ہوگی جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر ہم ان نقطۂ نظر پر زیادہ توجہ دیں گے جو اس معاملے کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے ہیں، مطلب شیعہ نقطہ نظر سے، جو ان شخصیات اور واقعات کی اپنی ایک تشریح پیش کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھا جائے، ان ذرائع کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ معاہدہ کیوں ہوا، اس کی شرائط کیا تھیں، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے، تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے تقریباً 41 ہجری کے آس پاس کے ماحول سے۔ جیسا آپ نے کہا، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں میں داخلی جنگیں، آپ دیکھیں جمل، صفین، نہروان، یہ سب ہو چکی تھیں۔ صحابہ کرام تک ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے۔ اہل بیت رسول کے خلاف ایک طرح کی فضا بن چکی تھی۔ جی، اور اس ساری کشمکش کو دیکھنے کے بھی مختلف انداز ہیں۔ ذرائع میں آپ کو کئی نظریات ملیں گے۔ کچھ کہتے ہیں جی یہ سیاسی جنگ تھی، بادشاہت کا جھگڑا تھا۔ کچھ کہتے ہیں یہ فتنہ تھا، بس خاموش رہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بالکل، لیکن جو بیانیہ ہمارے زیر نظر ذرائع میں بہت نمایاں ہے، وہ اسے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کے طور پر دیکھتا ہے۔ یعنی اس نقطہ نظر سے امام حسن حق کی علامت تھے اور معاویہ باطل کی۔ تو کیا یہ صرف دو افراد کا ٹکراؤ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور گہری باتیں تھیں؟ شخصیات کا پس منظر کتنا اہم ہے یہاں؟ یہاں پس منظر بہت بہت اہم ہو جاتا ہے، خاص کر ان ذرائع کے مطابق۔ ایک طرف امام حسن ہے، آپ دیکھیے ان کا تعلق ہے غرانہ نبوت سے، پیغمبر اسلام کے نواسے، امام علی اور سیدہ فاطمہ کے فرزند، وہ گھر جہاں وحی اترتی تھی۔ اور دوسری طرف معاویہ ہیں، جن کا تعلق ابو سفیان اور ہند کے خاندان سے ہے، جو تاریخ بتاتی ہے ایک طویل عرصے تک اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں بہت آگے تھے۔ تو یہ صرف کوئی خاندانی نسبت کا فرق نہیں، بلکہ یہ اقدار کا، کردار کا تضاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ پس منظر کا فرق تو بہت واضح ہے، لیکن کیا کردار اور فضیلت کے حوالے سے بھی کوئی براہ راست موازنہ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ان ذرائع میں بہت کثرت سے نبوی احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں، سنیے۔ یا وہ حدیث کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ ان احادیث کو امام حسن کی عظمت، ان کی حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں معاویہ کے لیے؟ اس کے مقابلے میں یہ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معاویہ کے لیے ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی جس میں ان کی کوئی خاص فضیلت بیان ہوئی ہو یا ان سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہو۔ اچھا، تو یہ موازنہ ان ذرائع کے مطابق دونوں شخصیات کے مقام میں فرق واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا قیادت کے تصور کی طرف آتے ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے امامت کا کیا مطلب ہے، اور یہ معاویہ کے قیادت کے دعوے سے کیسے مختلف تھا؟ یہ ایک آپ سمجھے بنیادی نقطہ ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امامت صرف کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک روحانی اور شرعی منصب ہے۔ یعنی یہ الیکشن یا سلیکشن سے نہیں ملتا؟ جی نہیں، یہ پیغمبروں کی جانشینی کا ایک تسلسل ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب افراد کو ملتا ہے۔ اب ان کے پاس سیاسی اقتدار ہو یا نہ ہو، اس سے ان کی امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال امام علی علیہ السلام کی دی جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ وہ پیغمبر کے فوراً بعد خلیفہ تو نہیں بنے، لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے وہ اسی وقت سے امام تھے۔ ان کی امامت حکومت کے محتاج نہیں تھی۔ تو پھر اس تعریف کی روشنی میں امام حسن کا معاہدہ کرنا اسے دستبرداری یا ایبڈیکیشن تو نہیں کہا جا سکتا؟
بالکل نہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق امام حسن نے سیاسی اقتدار یا حکومت چھوڑی تھی، امامت نہیں۔ امامت تو اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، اسے چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ امام رہے چاہے ظاہری حکومت ان کے پاس نہ رہی ہو۔ یعنی وہ روحانی پیشوا رہے۔ جی، ذرائع میں کعبہ کی مثال بھی آتی ہے کہ اگر لوگ حج پر نہ جائیں تو کعبہ کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ کعبہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح امام کی امامت لوگوں کی پیروی کی محتاج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور معاویہ کی قیادت پر کیا اعتراضات ہیں ان ذرائع میں؟ کئی باتیں ہیں۔ ایک اہم نقطہ ان کا تلقہ میں سے ہونا ہے۔ تلقہ یعنی وہ لوگ جنہیں فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام نے عام معافی دے کر آزاد کیا تھا۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو آخر وقت تک لڑتے رہے؟ جی، جو آخر تک اسلام کے خلاف لڑتے رہے اور پھر ایک طرح سے مجبوری میں اسلام لائے۔ تو شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے پس منظر والے لوگ جن کا ماضی اسلام دشمنی پر مبنی ہو، وہ امت کے قیادت کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا اہم نقطہ کیا تھا؟ دوسرا اور شاید زیادہ وزنی نقطہ وہ ہے معاویہ کا امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنا، یعنی جنگ صفین۔ ہاں، وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ علی سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ بالکل، علی سے جنگ مجھ سے جنگ ہے اور علی سے صلح مجھ سے صلح ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ جب معاویہ نے امام علی کے خلاف تلوار اٹھائی تو وہ حق سے ہٹ گئے۔ اس لیے شیعہ نقطہ نظر سے معاویہ کا مسئلہ امام حسن کے دور میں شروع نہیں ہوا، بلکہ وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے وقت سے ہی دائرہ حق سے باہر سمجھے جاتے تھے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ ان ذرائع میں دونوں طرف کی پوزیشن کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امام حسن حق پر تھے اور معاویہ کو باطل سمجھتے تھے تو انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی؟ بلکہ خلافت سنبھالتے ہی تو انہوں نے جہاد کا اعلان بھی کیا تھا نا معاویہ کے خلاف۔ جی ہاں، یہ نقطہ بہت بہت اہم ہے۔ خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد امام حسن کا معاویہ کے خلاف اقدامی جہاد یعنی آفینسو جہاد کا اعلان کرنا اور فوجیوں کی تنخواہیں بھی بڑھانا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ معاویہ کو ایک جائز حکمران نہیں مانتے تھے، بلکہ باغی سمجھتے تھے۔ جی، ایک باغی اور اسلام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور ان سے جنگ کا پکا ارادہ رکھتے تھے۔ اقدامی جہاد کا اعلان ہی تب کیا جاتا ہے جب آپ مخالف کو گمراہی یا کفر کا نمائندہ سمجھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جنگ رک کیسے گئی؟ وہ کیا وجوہات تھیں کہ معاہدے تک بات پہنچی؟ ذرائع اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ پہلی بات تو فوج کی حالت تھی۔ آپ دیکھیں پے در پہ جنگیں ہوئی تھیں، جمل، صفین، نہروان، لوگ تھک چکے تھے۔ امام علی کے زمانے میں بھی فوج شام پر حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی۔ یعنی مورال ڈاؤن تھا۔ بالکل۔ اور دوسری شاید اس سے بھی زیادہ اہم وجہ خود سپاہیوں کی ذہنیت اور ان کی وفاداری کا عالم تھا۔ اچھا، اس بارے میں کچھ تفصیل ہے؟ امام حسن کے ایک خطبے کا حوالہ ملتا ہے۔ کوفہ والوں سے انہوں نے کہا کہ تم لوگ بدل گئے ہو، پہلے تم دین کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے، اب تم دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہو۔ تمہارے اندر اختلافات ہیں، کچھ لوگ پچھلی جنگوں میں مارے جانے والوں کا سوگ منا رہے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، کچھ خوارج کے ہمدرد ہیں، وہ نہروان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یعنی فوج متحد نہیں تھی۔ فوج بالکل متحد نہیں تھی اور ان کا مقصد خالص نہیں رہا تھا۔ اور تیسری وجہ وہ تو کھلی غداریاں تھیں۔ غداریاں؟ کس قسم کی؟ لشکر کے جو کمانڈر تھے، امام کے اپنے چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن عباس، وہ معاویہ سے بھاری رشوت لے کر اپنی فوج سمیت ان سے جا ملے۔ اللہ اکبر، اپنے ہی لوگ؟ جی، یہاں تک کہ خود امام حسن علیہ السلام پر ان کے اپنے کیمپ میں قاتلانہ حملہ ہوا، انہیں زخمی کیا گیا، ان کا خیمہ تک لوٹ لیا گیا۔ یہ تو بہت ہی سنگین صورتحال تھی۔ مطلب امام اپنی ہی فوج پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل۔ تو ان حالات میں امام حسن علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ اب جنگ لڑنا بے فائدہ ہے، اس سے مسلمانوں کی مزید جانیں ہی ضائع ہوں گی۔ اور یہاں وہ قرآن کا اصول بھی سامنے آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورۃ البقرہ آیت 195۔ یعنی جنگ تبھی جب کامیابی کا امکان ہو؟ جی، جنگ تب واجب ہوتی ہے جب کامیابی کے امکانات ہوں اور مقصد حاصل ہو سکتا ہو۔ یہاں صورتحال بالکل الٹ تھی، تو یہ فیصلہ صرف فوجی کمزوری کا نہیں تھا، یہ ان کے اپنے لوگوں کی اخلاقی پستی اور اندرونی خلفشار کا بھی نتیجہ تھا۔ تو ان مجبوریوں کی وجہ سے معاہدے کا فیصلہ ہوا۔
کیا تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے کہ کوئی حق پر ہو مگر حالات کی وجہ سے اسے معاہدہ کرنا پڑا ہو؟ جی ہاں، اور سب سے بڑی مثال تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ ہے۔ جب پیغمبر نے مکہ کے مشرکین سے معاہدہ کیا تھا تو بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں۔ ہاں، بہت سے صحابہ ناراض بھی تھے۔ جی، لیکن اللہ نے اسے قرآن میں فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ اس معاہدے کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ پیغمبر نے مشرکین کے عقائد مان لیے تھے، نہیں، بلکہ یہ ایک حکمت عملی تھی، ایک تصویراتی قدم تھا جس کے آگے چل کر بہت مثبت نتائج نکلے۔ تو اسی طرح امام حسن کے معاہدے کو بھی ایک حکمت عملی سمجھا جاتا ہے؟ بالکل۔ اچھا، تو اس معاہدے کی شرائط کیا تھیں؟ کیا یہ بس ایسے ہی تھا کہ امام حسن نے کہا ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں؟ نہیں، ذرائع کے مطابق ایسا ہرگز نہیں تھا، باقاعدہ شرائط طے ہوئی تھیں۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ نہیں، ذرائع کے مطابق ایسا ہرگز نہیں تھا، باقاعدہ شرائط طے ہوئی تھیں۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ پہلی، حکومت معاویہ کے سپرد ہوگی، لیکن اس شرط پر کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کریں گے۔ یہ تو بہت بنیادی شرط ہے۔ جی۔ دوسری، معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو واپس ملے گی، اور اگر اس وقت امام حسن حیات نہ ہوں تو امام حسین کو ملے گی۔ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم شرط ہے۔ تیسری، امام علی پر ممبروں سے لعنت کرنے کا جو وہ ایک ناپسندیدہ سلسلہ معاویہ نے شروع کیا تھا وہ فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ یہ بھی عزت و ناموس کا معاملہ تھا۔ بالکل۔ چوتھی، فارس کا ایک علاقہ تھا داراب گرد، اس کا جو خراج یا ٹیکس ہے وہ بیت المال میں نہیں جائے گا بلکہ جنگ جمل اور صفین میں شہید ہونے والے امام علی کے ساتھیوں کے خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، یعنی شہداء کے خاندانوں کی کفالت کا انتظام۔ جی، اور پانچویں، تمام لوگوں کو خاص طور پر شیعان علی کو امن و امان دیا جائے گا، ان کے جان مال عزت محفوظ رہیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط تو کافی واضح ہیں، ان سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ کیا وہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ امام حسن کو کوئی ذاتی فائدہ دیا گیا یا انہوں نے بس بیعت کر لی تھی؟ دیکھیں، ان شرائط سے چند باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ امام حسن نے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا، داراب گرد کا خراج بھی شہداء کے خاندانوں کے لیے تھا۔ جی، دوسری، انہوں نے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کتاب و سنت کی پابندی، امام علی کی عزت کا تحفظ، شیعوں کی حفاظت، یہ سب شرائط منوائیں۔ تیسری، یہ جانشینی والی شرط، یہ صاف بتاتی ہے کہ یہ کوئی مکمل دستبرداری نہیں تھی بلکہ اقتدار کی ایک عارضی منتقلی تھی جس کا مقصد امت کو مزید خون ریزی سے بچانا تھا۔ اور بیعت کا کیا بنا؟ کیا انہوں نے بیعت کی؟ جہاں تک بیعت کا تعلق ہے، ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ امام حسن نے کبھی معاویہ کی بیعت نہیں کی، نہ ہی انہیں امیر المومنین مانا، بلکہ ایک موقع پر جب معاویہ نے یہ دعویٰ کیا کہ حسن نے مجھے خلافت کا اہل سمجھ لیا ہے تو امام نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا تم جھوٹے ہو۔ اچھا، تو ان ذرائع کے مطابق یہ معاہدہ امام حسن کی طرف سے ایک بہت سوچا سمجھا، دانشمندانہ اور حالات کے تحت مجبوری میں اٹھایا گیا قدم تھا۔ مقصد دین کے بنیادی اصولوں کا تحفظ اور امت کو تباہی سے بچانا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کا ہوا کیا؟ کیا معاویہ نے ان شرائط کو نبھایا؟ تاریخی شواہد، خاص طور پر وہ شیعہ ذرائع جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ معاویہ نے ان شرائط میں سے کسی ایک کی بھی پوری طرح پابندی نہیں کی۔ کسی ایک کی بھی نہیں؟ جی، امام علی علیہ السلام پر لعنت کا سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ اسے اور تیز کر دیا گیا۔ شیعان علی پر شدید ظلم و ستم ہوا، ان کے حقوق پامال کیے گئے۔ حجر بن عدی جیسے بزرگ صحابی اور ان کے ساتھیوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ امام علی پر لعنت کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ! اور وہ دارابرد کا خراج؟ وہ کبھی بھی شہداء کے خاندانوں تک نہیں پہنچا۔ اور سب سے اہم شرط جانشینی والی؟ اس کی خلاف ورزی تو سب سے بڑی اور سب سے واضح تھی۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی معاہدے کے بالکل خلاف اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور لوگوں سے زبردستی اس کی بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ معاہدے کی روح اور اس کے الفاظ دونوں کی کھلی خلاف ورزی تھی۔
تو اس صورتحال میں پھر امام حسین کا کیا موقف رہا جب تک معاویہ زندہ تھے؟ امام حسین نے جب تک معاویہ زندہ رہا اپنے بھائی امام حسن کے کیے ہوئے معاہدے کی مکمل پابندی کی، اگرچہ وہ معاویہ کی حکومت کو سخت ناپسند کرتے تھے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ان سے جنگ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن معاہدہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ البتہ وہ معاویہ کے کاموں پر تنقید ضرور کرتے رہے۔ لیکن یزید کی نامزدگی نے سارا کھیل بدل دیا۔ جی بالکل، جیسے ہی معاویہ نے یزید کو ولی عہد نامزد کیا، امام حسین کے لیے یہ معاہدہ عملی طور پر ختم ہو گیا، کیونکہ یہ تو معاہدے کی بنیادی شرط کی خلاف ورزی تھی۔ یزید کی جانشینی اور پھر اس کا امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنا، یہی وہ نقطہ تھا جس نے کربلا کے المیے کی بنیاد رکھی۔ یعنی امام حسین کا انکار دراصل اسی معاہدے کی پاسداری اور اسلامی اصولوں کا دفاع تھا۔ ایک طرح سے جی، وہ یزید جیسے شخص کی بیعت کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی سمجھتے تھے، اور یہ معاویہ کے وعدے کی بھی خلاف ورزی تھی۔ تو گویا معاویہ کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی، خاص طور پر یزید کی نامزدگی، یہ براہ راست کربلا کے واقعات کی وجہ بنی؟ یقیناً ان ذرائع میں اموی دور کو اسلام کی اصل روح سے بہت دور اور ایک طرح سے جاہلیت کی طرف واپسی قرار دیا جاتا ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کی مثالیں بہت دردناک ہیں۔ کربلا کا واقعہ خود، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت، پھر خاندان رسالت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنانا، درباروں میں لے جانا، اور وہ شام کے زندان کا واقعہ۔ جی، خاص طور پر شام کے زندان میں کمسن بچی جن کا نام سکینہ یا رقیہ بتایا جاتا ہے، ان کی شہادت اور امام حسین کے سر مبارک کا ان کے سامنے پیش کیا جانا، یہ سب واقعات اسی سلسلے کا حصہ ہیں جو معاویہ کی معاہدہ شکنی سے شروع ہوا اور یزید کے دور میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے امام حسن اور معاویہ کے درمیان جو تاریخی کشمکش تھی، اسے ان ذرائع کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جو شیعہ نقطہ نظر کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ان ذرائع میں شخصیات کے پس منظر، ان کے کردار اور قیادت کے جواز کو پرکھا جاتا ہے۔ جی، اور ہم نے معاہدے کے وجوہات، اس کی شرائط اور امام حسن کی حکمت عملی پر بھی بات کی۔ اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے کیا المناک نتائج نکلے جو بالآخر کربلا کے سانحے تک جا پہنچے۔ اور یہاں ایک نقطہ شاید غور طلب رہ جاتا ہے جو سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث ہو۔ تاریخ کا یہ جو اہم موڑ تھا، جہاں لیڈرشپ کو اتنے مشکل فیصلے کرنے پڑے، جہاں وفاداریوں کا امتحان ہوا، جہاں معاہدوں کی تشریح اور ان پر عمل درآمد میں شدید اختلافات سامنے آئے، اس پورے واقعے کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہمیں آج کیا سکھاتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یہ ہمیں بعد کی اسلامی تاریخ میں جو قیادت کے تنازعات ہیں، اصولوں پر سمجھوتا کرنے یا نہ کرنے کی جو کشمکش ہے، حق اور باطل کے درمیان جو جد و جہد ہے، اسے سمجھنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو اس گہری تاریخی بحث کے بعد بھی شاید ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ مشکل حالات میں کیے گئے فیصلوں کے اثرات کتنے دور تک جا سکتے ہیں۔